الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد محترم حضرات و خواتین، دلوں کے اعمال کی اس گفتگو میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ اللہ تبارک و تعالی سننے والے اور سنانے والے کو جہنم سے نجات دے، آمین۔ اخلاص کی تعلق سے یہ گفتگو ہمارے ساتھ ہے کہ اخلاص کے آخرت میں کیا کیا فائدے ہیں۔ تو چلیے آج چلتے ہیں، پانچواں فائدہ آخرت کا کیا ہے۔ اس سلسلے میں غفران الذنوب، آدمی کے گناہ بخش دیے جاتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر کیا چاہیے کہ ہم مرنے سے پہلے ہمارے گناہوں کو مار دیں، تاکہ یہ گناہوں کی پوٹلی، گناہوں کا بوجھ ہمارے ساتھ ہمارے قبر میں نہ آئے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ انسان کوئی بھی عمل پورے اخلاص کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی بندگی کے ساتھ کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گناہوں کو بخش دیتے ہیں، بھلے کتنے بڑے گناہ ہی کیوں نہ ہوں۔ آدمی پورے اخلاص کے ساتھ اگر اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں توبہ کرتا ہے تو آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کہ اس گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش دیتے ہیں۔ اور پھر انہوں نے وہ حدیث بیان کی جس میں حدیث البطاقہ جس کو کہتے ہیں، حدیث البطاقہ جس کو کہتے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ایک شخص کو میری امت سے الگ تھلگ کرے گا اور اس کے سامنے اس کے گناہوں کے 99 دفتر کھولے جائیں گے، 99 اس کے گناہوں کے رجسٹر اس کے سامنے پھیلا دیے جائیں گے۔ ہر گناہ کا رجسٹر اتنا بڑا ہوگا جہاں تک انسان کی نگاہ پہنچتی ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا، کیا تجھے اس میں سے کسی کا انکار ہے؟ یعنی تو سمجھتا ہے کہ یہ گناہ خامخواہ تیرے نام اعمال میں لکھ دیے گئے؟ کیا میرے لکھنے والے محافظ فرشتوں نے تجھ پر ظلم کیا ہے؟ وہ عرض کرے گا، نہیں اے پروردگار، اس میں جو کچھ لکھا گیا ہے میں نے جو کیا وہی لکھا گیا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ فرمائے گا، ہمارے پاس تیری ایک نیکی ہے، آج تجھ پر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ پھر کاغذ کا ایک ٹکڑا نکالا جائے گا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آؤ ترازو کے پاس حاضر ہو جاؤ، میزان جسے کہا گیا۔ وہ کہے گا کہ اے اللہ، ان بڑے بڑے گناہوں کے رجسٹروں کے سامنے اس چھوٹے سے کاغذ کا کیا وزن ہوگا جس پر کلمہ شہادت لکھا ہوا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ وہ کہے گا، اے اللہ، ان دفتروں کے سامنے جو گناہوں کے بڑے بڑے دفتر ہیں، اس چھوٹے سے کاغذ کا کیا وزن ہوگا جس پہ کلمہ شہادت لکھا ہوگا۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ آج تم پر کوئی ظلم نہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ پھر ایک ترازو کے پلڑے میں وہ 99 رجسٹر رکھ دیے جائیں گے اور دوسرے پلڑے میں کاغذ کا وہ پرزہ رکھا جائے گا۔ گناہوں کے دفتروں کا پلڑا ہلکا ہو جائے گا جبکہ کاغذ کا پلڑا بھاری ہوگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے نام کے برابر کوئی چیز نہیں ہو سکتی۔ تو یہ حال ہے اس آدمی کا جو کلمہ بھی پڑھتا ہے تو اخلاص کے ساتھ پڑھتا ہے، ورنہ بہت سارے بڑے بڑے گناہ کیے ہوئے لوگ ہوں گے جو جہنم میں داخل ہوں گے، وہ بھی اپنی زبان سے لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن وہ جہنم میں ہیں، اور اہل الکبائر ہیں، وہ بھی لا الہ الا اللہ پڑھتے تھے، لیکن گرچہ کہ وہ بڑے گناہ کرتے ہوں لیکن اخلاص کے ساتھ انہوں نے کبھی لا الہ الا اللہ نہیں پڑھا ہے۔ اور بڑے بڑے گناہ کرنے والوں کے بارے میں
اہل السنہ والجماعہ کا یہ عقیدہ ہے کہ وہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں نہیں رہیں گے، وہ اللہ تعالیٰ کی مشیت کے تابع ہوں گے۔ اسی طرح چلتے ہیں ہم ایک چھٹویں فائدے کی طرف جو اخلاص کی بدولت مجھے اور آپ کو حاصل ہوتا ہے۔ امام بخاری رحمہ اللہ نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے ایک حدیث روایت کی ہے کہ انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قیامت کے دن سب لوگوں سے زیادہ آپ کی سفارش کس کو ملے گی؟ کیا تڑپ تھی صحابہ کرام کے دل میں۔ انہوں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا کہ قیامت کے دن سب سے زیادہ سفارش کا حقدار تمام لوگوں میں سے آپ کی سفارش کا کون حقدار ہوگا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے ہی ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبانی اس بات کو سنا تو فرمایا، مجھے یقینی طور پر یہ خیال تھا کہ ابو ہریرہ پہلے کوئی یہ بات مجھ سے نہ پوچھے گا، یعنی تم سے پہلے کوئی مجھے یہ بات نہیں پوچھے گا، کیونکہ میں نے تمہاری حرص حدیث پر دیکھ لی تھی کہ تمہیں حدیث کو جاننے پڑھنے کا کتنا حرص ہے۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے زیادہ فیض یاب میری شفاعت سے قیامت کے دن، میری سفارش سے قیامت کے دن وہ شخص ہوگا جو سچے دل سے اپنے خالص جی سے لا الہ الا اللہ کہہ دے، یعنی بالکل خالص دل سے وہ لا الہ الا اللہ کہہ دے، وہ قیامت کے دن میری شفاعت کا زیادہ حقدار ہوگا۔ ابن حجر رحمہ اللہ نے یہی بات اور ایک اس میں کہی، وَشَفَاعَتِي لِمَنْ شَهِدَ أَن لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ مُخْلِصًا، میری سفارش کا وہ شخص زیادہ مستحق ہے جو لا الہ الا اللہ اخلاص کے ساتھ کہے، يُصَدِّقُ قَلْبُهُ لِسَانَهُ وَلِسَانُهُ قَلْبَهُ، یعنی جو کچھ وہ دل سے کہہ رہا ہے زبان اس کی تصدیق کرے، اور زبان سے جو کہہ رہا ہے دل اس کی تصدیق کرے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اخلاص سے کلمہ کہتا ہے تو اللہ تبارک و تعالی اس کے گناہوں کو بھی بخش دیتے ہیں، اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت بھی اسے ملتی ہے۔ تو یہ سفارش کی جب بات آتی ہے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات کہی کہ اخلاص کے ساتھ کلمہ پڑھو۔ ایک مرتبہ جب بھی ہم کلمہ پڑھتے ہیں، زندگی میں جب جب لبوں پر کلمہ شہادت آتا ہے، اسے اخلاص کے ساتھ ادا کریں۔ ساری بات کا خلاصہ یہ ہے کہ شیخ الاسلام نے اس پر تبصرہ کرتے ہوئے کہا، فَتِلْكَ الشَّفَاعَةُ هِيَ لِأَهْلِ الْإِخْلَاصِ بِإِذْنِ اللَّهِ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سفارش چاہیے، سب کو اس کی تمنا ہے، سب لوگ تمنا کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سفارش مجھے مل جائے، لیکن یہ بات بتائی گئی ہی لأہل الاخلاص بإذن اللہ، سفارش ضرور ملے گی نبی رحمت کی، لیکن ان لوگوں کے لیے جو مخلص ہوں، ان لوگوں کے لیے نہیں جو مشرک ہوں، اور وہ بھی اللہ کی اجازت سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے سفارش کریں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نبی رحمت کو ہم تمام کے لیے شافع بنائے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت اللہ تعالیٰ ہم تمام کو عطا فرمائے۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، برحمتك يا أرحم الراحمين، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔